السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان کے 15ویں روزے کے دن کی دعا۔ اللہم ارزقنی فیہ طاعت الخاشعین واشرح فیہ صدری بانابت المخبتین بامانک یا امان الخائفین۔ اس دعا کی تلاوت کا ثواب کہ خداوند متعال اس دعا کی تلاوت کرنے والوں کی حاجتوں کو دنیا میں پورا کرے گا، اور اس طرح سے کہ 80 حاجتیں یہاں پوری فرمائے گا اور آخرت میں 20 حاجتوں کو پورا فرمائے گا، اور اس کے لیے جنت فردوس میں 1000 شہر نبیوں کے جوار میں بنائے گا، اور وہ شہر نور سے منور ہوں گے۔ ہر شہر میں 1000 کمرے ہوں گے، اور 1000 کمروں میں ہر کمرے میں 1000 حجرے ہوں گے، اور جن کو دیکھ کر انسان کے دل اور آنکھیں لذت حاصل کریں گی۔ ماہ مبارکہ رمضان کے 15ویں روزے کا ثواب ارشاد فرمایا اللہ کے رسول نے کہ پروردگار تمہاری دنیا اور آخرت کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ جو کچھ حضرت ایوب کو دیا تھا تمہیں بھی عطا فرمائے گا، تمہاری دعائیں مستجاب کرے گا، حاملین عرش تمہارے لیے استغفار کریں گے، اور قیامت والے دن 40 نور تم کو عطا فرمائے گا جو 10 ہو کر تمہارے دائیں بائیں آگے اور پیچھے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے مسائل کے ذیل میں سوال: کیا روزے کی حالت میں قے کرنے سے یعنی وومیٹ کرنے سے کیا روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ جواب: اگر انسان جان بوجھ کر وومیٹ کر دے یعنی قے کر دے تو روزہ باطل ہے، لیکن اگر بے اختیار انسان کو وومیٹ آ جائے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ ماہ مبارک رمضان کے 15ویں رات کے اعمال میں مولا متقیان نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی 15 رمضان کی رات میں 100 رکعت نماز پڑھے گا، 2 رکعت کر کے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحید 10 مرتبہ پڑھے گا، اس کے علاوہ 4 رکعت نماز اور بھی 2 رکعت کر کے پڑھے گا کہ اس کی پہلی 2 رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید 100 مرتبہ، اور اگلی 2 رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحید 50 مرتبہ پڑھے گا، تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یعنی کہ 100 رکعت نماز اور 4 رکعت نماز، گناہ بخش دیے جائیں گے، چاہے وہ درختوں کے پتوں، بارش کے قطرات، ریت کے ذرات، ستاروں کی تعداد کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، خدا انہیں معاف کر دے گا، اور بہت جلد ہی اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج ہو جائے گا۔ ماہ مبارک رمضان کی 15ویں رات امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زیارت کی رات، یعنی کہ آج کی رات میں امام علیہ السلام کی زیارت کی تلاوت کی جائے، ایام 20 کے اعمال بھی انجام دیے جائیں، اس کے ساتھ ساتھ قبر سرکار سید الشہداء پر حاضر ہو کر سلام پیش کرنا آج کی رات کے اعمال میں شامل ہے۔ آج کی رات کی یہ دعا جو اللہ کے رسول تلاوت فرماتے تھے: یا جبار انت سیدی المنان، انت مولاي الکریم، انت سیدی الغفور، انت مولاي الحلیم، انت سیدی الوہاب، انت مولاي العزیز، انت سیدی القدیر، انت مولاي الواحد، انت سیدی القائم، انت مولاي الصمد، انت سیدی الخالق، انت مولاي الباری، صل علی محمد وآلہ واغفر لی وارحمنی وتجاوز عنی انک انت الاجل الاعظم۔ ماہ مبارک رمضان کی 15ویں رات اور امام مجتبیٰ علیہ السلام کی آمد کی خوشی، یقیناً صاحبان ایمان کے لیے اس سے بہتر اور عنوان کیا ہوگا کہ پروردگار نے شہزادی کونین مولا متقیان کے گھر ایک ایسی شخصیت کو ولادت کا عنوان بخشا کہ ماہ مبارک رمضان میں پروردگار نے صاحبان ایمان کے لیے
جنت کے جوانوں کے بڑے سردار کی آمد کا عنوان قرار دیا۔ کون مجتبیٰ، کون سبط اکبر، کون حسن، جنت کے جوانوں کے سردار۔ کیا کریم ہیں کہ اگر انسان تاریخ میں ملاحظہ کرے تو امام علیہ السلام اپنے بھائی مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ ایک مرتبہ عازم سفر مکہ المکرمہ ہوئے۔ یہ بات یاد دلا دوں، مولا نے کئی مرتبہ حج پیدل انجام دیے۔ راستہ چلتے چلتے ایک مرتبہ زیادہ راہ ختم ہوا اور راستے میں ایک ایسے غریب خانوادے کے پاس آپ مہمان قرار پائے کہ جس نے خاتون نے اپنے گھر میں جو واحد ملکیت تھی ایک بکری، اس کو ذبح کر کے اس کے کباب تیار کر کے خدمت معصومین میں پیش کیے، اور امام مجتبیٰ علیہ السلام نے چلتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب کبھی تمہارا مدینے آنا ہو تو ہمارے پاس ضرور آنا تاکہ تم ہمارے گھر مہمان ہو سکو۔ یہ واقعہ مکمل ہوا اس طرح سے کہ وہ پلٹ کر اس کا شوہر جب گھر میں آیا تو حیران ہوا کہ بکری ذبح ہو چکی ہے، کس کے لیے ذبح کی ہے؟ کہ ان کے نام نہیں جانتی، کہ تھے مدینے کے رہنے والے، تھے بنی ہاشم خاندان کے۔ زمانہ آہستہ آہستہ گزرتا گیا، ایک مرتبہ یہ دونوں بزرگ، یہ دونوں افراد پہنچے مدینہ منورہ، گلی سے گزر رہے تھے کہ امام مجتبیٰ علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا، اپنے قریب بلایا، اپنے گھر مہمان کیا، اور 1000 بکریاں اور 1000 دینار و درہم آپ کو عطا فرمائے۔ اسی طریقے سرکار سید الشہداء نے بھی 1000 بکریاں اور 1000 دینار و درہم ان کو عطا فرما دیے۔ کیا کہنا، عطا ہو تو ایسی، ایک قربان کیا تو ہزار کے اس کے عوض میں معصوم کی بارگاہ سے مل گئے۔ اگر انسان آج بھی چاہتا ہو کہ امام مجتبیٰ سے توسل کرے اور اپنے گھر کے دسترخوان میں برکتیں حاصل کرے تو اسے چاہیے دعائے توسل کی تلاوت کرے، 2 رکعت نماز بخدمت امام مجتبیٰ علیہ السلام میں ہدیہ پیش کرے، اور اس کے ساتھ ایک پیش تلاوت قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دسترخوان امام مجتبیٰ علیہ السلام گھر میں بچھائے، اور پھر رزق میں برکت کی دعا مانگے۔ خدا وسعت رزق بھی عطا فرماتا ہے، اور اگر کوئی اولاد نرینہ و صالح کے لیے امام مجتبیٰ کو وسیلہ قرار دے، حالت وضو کے ساتھ امام کی بارگاہ میں درود ہدیہ پیش کرے اور استغفار کی تسبیحات پڑھے تو پروردگار عالم اس کی یہ مراد پوری فرما دیتا ہے۔ سورہ کوثر، اگر کوئی سورہ کوثر 14 دفعہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ پانی چہرے پر مل لے گا اور 1 ہفتہ اسی طرح سے کرے گا تو چہرے کے سارے داغ ختم ہو جائیں گے۔ پروردگار سے التماس کہ خدا ہم کو ماہ مبارک رمضان کی دعا اور ماہ مبارک رمضان کے تلاوت قرآن کا شوق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔